بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IBB ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ 4 اپریل 2026، 4 اپریل کا دن دنیا کی دو عظیم شخصیات کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک ہے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، پیدائش 15 جنوری 1929 اور قتل ہوئے 4 اپریل 1968 کو۔ یہ سیاہ فام امریکیوں کے لیے جدوجہد کے اعتبار سے مشہور ہیں اور طویل ان کی جدوجہد ہے۔ اور دوسری شخصیت ہمارے ملک کی شخصیت، لیکن وہ بھی عالمی حوالے سے ایک بڑا نام، ذوالفقار علی بھٹو۔ 5 جنوری کو، یہ بھی جنوری کی پیدائش ہے، اور 1928 یعنی 1 سال پہلے مارٹن لوتھر کنگ سے پیدا ہوئے، اور پھانسی شہادت 4 اپریل 1979 79۔ میں نے ان کی شخصیت کے اوپر اگر بات کریں تو بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں نے ان کی شخصیت پہ آپ کے عام فہم لوگوں کے لیے یہ رکھا کہ ان کی تقاریر بہت مشہور ہیں۔ کنگ مارٹن لوتھر کی 1963 میں انہوں نے تقریر کی واشنگٹن میں، جس میں انہوں نے کوشش کی کہ اپنا مطمع نظر بیان کریں۔ لاکھوں کا مجمع تھا، اور ان کا دنیا کی مشہور تقاریر میں سے ایک تقریر ہے I have a dream، میرا ایک خواب ہے۔ میں ادھر سے چند اس کے تقریباً 22-25 منٹ کی بھرپور تقریر ہے۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم بیدار ہوگی اور اپنے عقیدے کے حقیقی معنی کے مطابق زندگی بس گزارے گی۔ ہم ان سچائیوں کو خود واضح سمجھتے ہیں کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں۔ میرا ایک خواب ہے، بھائی چارے کا خواب۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کی سرخ پہاڑیوں پر سابق غلاموں کے بیٹے اور سابق غلاموں کے مالکان کے بیٹے بھائی چارے کی میز پر ساتھ بیٹھیں گے۔ میرا ایک خواب ہے، بچوں کے لیے خواب۔ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن میرے 4 چھوٹے بچے ایک ایسی قوم میں ہوں گے جہاں ان کے کردار کی خوبیوں سے انہیں پرکھا جائے گا۔ میرا ایک خواب ہے، انصاف کا ویژن۔ میرا خواب ہے کہ ایک دن ہر وادی کر دی جائے گی اور ہر پہاڑ اور پہاڑی کو پست کر دیا جائے گا، اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام انسان ایک ساتھ اسے دیکھ سکیں گے۔ میرا ایک خواب ہے آزادی کا۔ آخرکار آزاد ہم ہو گئے۔ اے خدائے بزرگ و برتر، تیرا شکر ہے کہ ہم آزاد ہو گئے۔ یہ طویل تقریر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی طویل تقریروں میں اور بڑی پرجوش تقریروں میں بڑی ایک نامور شخصیت کا حوالہ ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے مقررین پیدا ہوئے۔ ان کی ایک تقریر تو وہ ہے جو انہوں نے اقوام متحدہ میں اس وقت کئی دسمبر میں، جب پاکستان کے ہاتھوں سے مشرقی پاکستان نکل رہا تھا۔ لیکن یہاں میں نے ایک تقریر ہے جو اس تقریر کا شاید 3% میں یہاں بیان کر سوں گا۔ جب انہوں نے آئین پاکستان بنایا تو انہوں نے سب سے پہلے جا کر کے 14 سے 17 اپریل تک انہوں نے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں تقاریر کی۔ یہاں پہ لاہور کی 14 اپریل کی تقریر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، اگر میں اپنے بائیں بازو اور دائیں بازو میں اگر میری نظر گزرتی ہے تو میں انگریزی میں تقریر کر سکتا ہوں، لیکن جب میں سامنے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے صرف اردو میں تقریر کرنی ہے۔ لیکن یہ تقریر مختصر رہے گی، جیسے کل کی تقریر تھی۔ اس کی چند وجوہات ہیں، جسے میں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ آئین پاکستان کے عوام کا آئین ہے، یہ آپ کا آئین ہے،
اس آئین کو اہل پاکستان کی کوششوں اور صلاحیتوں نے بنایا ہے. یہ آئین بڑی مدت کے بعد بنا ہے، بڑی طویل تلاش کے بعد بنا ہے، اس لیے اس کی تعریف ہونی ہے تو وہ صرف آپ کر سکتے ہیں. اور اگر اس آئین میں کوئی کمی بیشی ہے، اس کی نقطہ چینی بھی صرف پاکستان کے عوام ہی کر سکتے ہیں. اس لیے میں کوئی چیز نہیں ہوں، یعنی فرد کی حیثیت میں کوئی چیز نہیں ہوں. میں صرف قومی اسمبلی کا ایک رکن تھا، اور اس رکن کی حیثیت سے میں نے اپنی مکمل کوشش کی کہ اس جد و جہد میں جو پاکستان کے عوام کی جد و جہد تھی، ہم اس میں کامیاب رہیں. میں کسی بھی صورت دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا آئین ہے. اس قسم کا آئین میں اور میری جماعت بھی نہیں چاہتی کہ ایک فرد کا، ایک ذات کا، ایک شخص کا آئین ہو جس کے خلاف پاکستان کے عوام نے جد و جہد کی. یا مراد 1962 کے آئین کی ہے جس کے خلاف جد و جہد رہی. پاکستان کے عوام نے جد و جہد کی، اس لیے ہماری امید ہے کہ ایک مستقل آئین اور ایک ایسا آئین جو مکمل ہو، کیونکہ یہ کسی فرد، کسی شخص کا بنایا ہوا آئین نہیں. مراد یہی تھی کہ یہ آپ کا آئین ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 اپریل کا دن 2 شہداء، عالمی شہرت کے شہداء کے نام کنگ مارٹن لوتھر اور ذوالفقار علی بھٹو. اجازت دیجیے، ڈاکٹر عرفان احمد پیک آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہے. اللہ حافظ.